ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. قیامت کی علامتوں کا بیان چل رہا ہے. کہاں تک آ گئی قیامتیں؟ ایک بار دوبارہ سن لو پیچھے سے. چرواہے قسم کی کم درجے کے لوگ بڑے بڑے بلڈنگیں، بڑے بڑے عہدے اور بڑے بڑے پوزیشن پر آ جاتی ہیں. یہ بھی قیامت کی علامت ہے. چرواہے قسم کے کم درجے کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنا یہ قیامت کی علامت ہے. دوسرا، ظلم ستم عام ہو جاتا. تیسرا، شرم حیا اٹھ جاتی. چوتھا، شراب، سود، رشوت، وڈی، یہ سب چیزیں عام ہو جاتی ہیں اور اسے نام لوگ بدل کو لیتے کھاتے پیتے رہتے ہیں. پانچواں، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. تو علم اٹھنے سے پہلے ہمیں علم سیکھ لینا چاہیے. چھٹا، سرکاری خزانے کو حکومتی لوگ لوٹیں گے. بتایا نہیں کئی بار ہم کیسے لوٹتے ہیں لوگ. سرکاری خزانے کو، پوری پبلک کی پراپرٹی کو حکومت کے لوگ لوٹتے رہتے ہیں. کاراں خریدنے میں، ڈرساں اچھے پہننے میں، یہ تو کام کریں گے، لیکن قوم کے لیے اچھے کالجز، اچھے اسکولز اور قوم کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ضرورت ہے، وہ بنائیں گے نہیں. اور آگے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا. یہ بتا دیا تھا، لوگ زکوٰۃ کو مجبور ہو کر دیں گے. اب ٹیکس وصول کرنے والے ہیں تو لوگ انکم ٹیکس والے آگے تو پیسے والوں کے گھروں کو انہوں کیا کرتے ہیں بولو، مجبور ہو کو کیا بولتی ہیں اسے، دل پسند نہیں، مجبور ہو کو دیتے رہتی ہیں اسے، بیزار ہو کو دیتی ہیں پیسے. تو ایسا زکوٰۃ بھی کیا کرتے لوگ خوش ہو کو نہیں دیتے. ایک تو دیتے نہیں، دے تو بھی مجبور ہو کو، بیزار ہو کو، مشکل سے دیتے رہتے ہیں. دین کو دنیا کے لیے، آگے 8ویں بات، دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا. یہ بھی بات آ گئی تھی. اب آج کا سبق کیا ہے؟ نمبر 9، عارب اللہ کے قیامت کی علامتیں ہیں. اس میں 17 تک ہے. عارب اللہ کی علامتیں قیامت کی. اللہ کے حدیثوں میں اللہ کے بہت ساری علامتیں ہیں، تقریباً 100 سے بھی زیادہ علامتیں ہیں. بعض حدیثوں میں 70 پر 2 ہے، بعض حدیثوں میں 170 تک بھی قیامت کی علامتیں ہیں. 170 ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہیں قیامت کی علامتیں. اب دیکھو، شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا. یہاں سے سبق ہمارا. شوہر کیا کرے گا؟ بیوی کی اطاعت کرے گا. مرد منا، بابا کیا کرتا، ہمارے بابا کیا کرتے ہیں اپنی بیوی کی، ہمارے اماں کی کیا کرتی ہیں، ہمارے بیوی کی، ان کی بیوی کو کیا کرتی ہیں، اطاعت کرتی. ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہتی ہیں. اب آج کی عورتیں بھی ویسے ہے، ہمارے امیاں بھی ویسے ہے. اس لیے کیا کرتی ہیں ہمارے بابا کو ان کی امی کی بات سننے دیتے نہیں، ان کے بابا کی بات سننے دیتے نہیں. ان کی بات سننا، ان کے چرنا، ان کے چھوکو رہنا، ان کے چاپلوسی کرتے رہنا، ان کی غلامی کرتے رہنا، یہ مزاج آ گیا ہے. شوہر کیا کرے گا؟ بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا. بیوی کو خوش کرنے کی کوشش اور بیوی کے لیے یہ وہ تحفے تحائف، جبکہ بیوی شوہر کو جنی کیا؟ بیوی شوہر کو جنی. ہمارے بابا کو ہمارے امی جنی کیا؟ ہمارے بابا کو ان کی امی ان کو جنے سو پیدا کرے سو. لیکن ہمارے بابا کیا کریں گے؟ جتنی اپنی بیوی کی بات سنیں گے، ان کی اماں کی بات نہیں سنیں گے. کہیں بولے تو ویسا آنکھوں حکومت کر رہی ہماری امینوں، بیویاں شوہروں پر ویسے راج کر رہی، ویسا ستا کو پانی پلا دے رہی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیویوں کو بھی اپنی اپنی ذمہ داریاں، اپنا کام کرنا چاہیے. تو شوہر کیا ہو جائے گا؟ شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا. اب بعض لوگ ایک دم ماں کی اتنی بھی، بیوی کی اتنا بھی بات سننا نہیں کہ ماں کی نافرمانی ہونے لگے، یا پھر ماں کی اتنی بات سننا نہیں کہ بیوی کی حق تلفی ہونے لگے. ادھر سنو، اسے چھوڑ ڈالو. میں بڑے پوائنٹ کی باتیں بولتا ہوں، تمہیں سنے نہیں تو توجہ ہٹ گئی بولتے میں چل جاتا وہ سمجھ نہیں سکتے. پھر ماں کی بات سن کو جورو کو ماننا نہیں، ماں کو ماننا نہیں، ہماری امی کو. سمجھ میں آ گیا؟ اور بیوی کی بات سن کو ماں باپ کو گھر سے بھگانا نہیں. دو بھی چیزیں. ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں، اپنے ان کے حد ہے، اپنے حد میں اپنے حقوق میں رہنا چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ان کے بھی، بیوی کے بھی حقوق ہے، بیوی کی بھی ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر، ان کے بھی ہمارے پاس حقوق ہے، ادا کرنا چاہیے. ماں باپ کے بھی ہمارے اوپر حق رہتے ہیں، ہمیں ان کو بھی ادا کرنا چاہیے. ماں باپ کی بات سن کو بیوی کو بھگانا نہیں، بیوی کی بات سن کو ماں باپ کو گھر سے خالی نہیں کرنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ سب چیزیں نہیں ہونا کا تو کیا کرنا؟ یہ سب چیزیں، بیوی کے حقوق کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، معلوم رہنا. عورتوں کو خالی شادیاں کر لیتی، معلوم نہیں کیا نہیں، کس کا حق کیا ہے، کس کی ذمہ داری کیا ہے، معلوم نہیں ہوتا. خالی شادیاں کر لیتے رہتے آدمیاں. 1.5 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کروڑا خرچ کر شادی کر ڈالتے ہیں.
لیکن نہ ماں سمجھاتی بھی بچی کو کیا ہے شادی کا، تو حقوق کیا ہے، شوہر کی ذمہ داریاں تیرے اوپر کیا ہے، حق کیا ہے تیرے اوپر شوہر کا، تو کیا کرنا ہے، ماں بھی سکھاتی سمجھاتی نہیں. اور نہ کوئی باپ اپنے شوہر کو، اپنے کیا بولتے ہیں ہونے والے دلہن کو، دلہا کو، نوشوں کو بھی باپ سکھاتا نہیں. شادی میں نہ بچے والے سکھاتے ہیں بچے کو، نہ بچی والے اسے شادی کے بعد کیسے رہنا وہ سب سکھاتے نہیں. اس کا سے کیا کرتے شادی ہونے کے بعد لڑ لیتے رہتے. ایسے یہ سب پہلے چیزیں سیکھے گا شادی کرنے سے پہلے. اس لیے مسجدوں کے اندر ایسا نظام ہونا، کسی ایک ملک کے اندر ہے، کسی کوئی ذہن میں ملک نام نہیں ہے، نہیں یاد نہیں، لیکن کوئی ایک ملک ہے، وہ ملک کے اندر کیا ہے معلوم، مسجد کے بازو میں ایک کمرہ ہے، آفس ہے. اس میں کیا کرتے بولے تو کسی بھی بچے کی شادی ہے بولے تو ان کو بلا کو ہے نہیں، شادی والوں کو، بچے کو بچیوں کو الگ الگ بٹھا کر ان کو ہے نہیں شادی کورس بول کر پتا نہیں کس کی ذمہ داری کیا ہے کیا نہیں بول کر، وہ سب چیزیں ان کو سمجھا کو بجھا کو بعد میں شادی کرتی. تو شادی سے پہلے شادی کا علم سیکھ لینا ہمیں، کس کی کیا ذمہ داری ہے، کس کا کیا حق ہے بول کر وہ سیکھ رہے تو پھر کیا ہو جاتا عورت مانا بیوی کا غلام بن جاتا، پھر ماں باپ کا آدمی نافرمان بن جاتا. بالکل بیوی کا غلام بھی نہیں بننا اور بالکل ماں باپ کا نافرمان بھی نہیں بننا. اپنے اپنے حقوق اس کا بھی خیال کرنا، ان کا بھی خیال کرنا ہے. تو شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا. 10ویں نمبر پر دوست سے پیار کرے گا اور باپ سے بے توجہی کرے گا. آج دیکھو دوستوں سے کتنی آدمی ٹائم دیتا ان کو، کتنا ان کے لیے وقت لگاتا، کتنا خیال کرتا ان کے لیے، نہیں اپنے دوستوں میں کتنا خود بیٹھتا، لیکن اپنے باپ کے لیے اتنا ٹائم آدمی نہیں دیتا. اپنے دوستوں میں کھانے میں، کھیلنے میں، کودنے میں، چائے پانی میں، کھیلنے میں کودنے میں ٹائم دیتا آدمی، لیکن وہی ٹائم 5 منٹ اپنے ٹائم میں سے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کو بات چیت کرنے میں وقت نہیں لگاتا. ایک واقعہ بھی قریب میں آیا تھا، اسے سنو. ایک واقعہ بھی قریب میں آیا تھا، ایک ویڈیو آیا تھا. ایک باپ ہے نہیں کورٹ میں جا کر جج کے پاس ایک فیصلہ دیتا، مقدمہ دائر کرتا، فیصلہ دیتا، کیس جا کر رکھتا. کیا بولو کیس کیا کرتا معلوم؟ جج صاحب میں نوکری کرتا تھا، میں ریٹائرڈ ہو گئی ہوں، میرا ایک بچہ ہے، میرے پاس آتا نہیں، بات کرتا نہیں، کیا بھی نہیں کرتا، بس تمہیں حکومت سے اتنا قانون نافذ کر ڈالو میرے اوپر، میرے بیٹے کے اوپر، کہ وہ میرا بیٹا میرے پاس کم سے کم ہفتے میں ایک بار تو بھی آکو، میرے پاس خالی آکو ذرا خود بیٹھ کے بات کرتا بس مجھے بول کر باپ جا کو کورٹ میں جا کو بولتا ہے. باپ جا کو کورٹ میں جا کو کیس رکھتا ہے، جا کو کیا بول کر بولو میرا بیٹا کیا پہلے میں نوکری کرتا تھا، اب ریٹائرڈ ہو گئی ہوں میں، اب میرا کام اور میرے کو سیلری آتی رہتی ہے، کیا بولتی ہیں اسے پینشن آتی رہتی ہے، اب خالی کیا بولے تو میرے اوپر اتنا ذمہ داری کا بوجھ ڈال دو کہ میرا بیٹا وارم میں ایک بار خالی میرے پاس آکو ادھر خود بیٹھ کو چلا گیا تو بات کر کو مجھے خوشی بس ہوتا ہے. دیکھو کہاں تک آ گئی دنیا، باپ سے بیٹا بات کرنے کے واسطے ٹائم نہیں دے رہا تو باپ جا کو کورٹ میں جا کو کیس ڈال کو میرے بیٹا وارم میں ایک بار ہمارے پاس آکو ذرا خود بیٹھ کو گیا تو بھی بس ہے، خوشی ہے، انہوں نے کیا نہ لاکھ نہیں دیا تو بھی کوئی بات نہیں ہے، خالی ذرا خود آکو گیا تو بس ہے بول کر باپ جا کو کورٹ میں جا کیس کر رہا. تو ماں باپ کے اوپر توجہ نہیں، دوستوں کے لیے ٹائم، دوستوں کے ساتھ جا کو پھر کو کھانے گینے کھیلنے کودنے ٹائم، باپ سے بات کرنے ٹائم نہیں ہے. ہمیں کتنے بڑے ہو جانتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے لیے ہمیں بچے 600، ان ہمارے لیے کیسی چھوٹی بچی ہے، میرے لیے کیسی چھوٹی بچی ہے، اسے پیار کرتے نہیں ہمیں. ایسا ہمیں کتنے بڑے بوڑھے ہو گئے تو بھی ہمارے ماں باپ کے ہم چھوٹے بچے جیسا، ہمیں 80 سال کے ہو گئے تھے ہمارے ماں 100 سال کے بول لو، ہمارے ماں باپ کے لیے ایسے چھوٹے بچے ہمیں. سمجھ میں آ گیا؟ اس کو سے ماں باپ کی ہمیں کبھی بھی ناقدری نہیں کرنا. کتنے بڑے ہو گئے تو کیا ہوا، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے ایسے چھوٹے بچے ہمیں. سمجھ میں آ گیا کبھی؟ اس لیے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا، ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اگر آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرا بول لو چھوڑ دو اسے. دیکھو ماں باپ کی اگر آدمی نافرمانی کیا بول لو آدمی دنیا میں سزا پاتا ہوں، اس لیے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آنا، ماں باپ سے اچھے انداز سے پیش آنا، ان سے ہمیں بدتمیزی نہیں کرنا. ہمارے ماں باپ کو ہمیں اگر ستائے، ان کو ٹارچر کر دیے بول لو، ہمارے بچے ہمارے باپ کو ٹارچر کر ڈالتے. سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے ہمیں ماں باپ کے ساتھ اگر ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھا رہنا بولے تو ہمیں ہمارے ماں باپ سے ہمیں اچھا رہنا، ہمیں ہمارے ماں باپ سے اچھے رہے تو ہمارے بچے ہمارے سے اچھے رہتے. ہمیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں بول رہے ہو، ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ تو دوستوں سے ٹائم لگائیں گے بات چیت میں، لیکن اپنے باپ سے ٹائم نہیں لگائیں. دوست سے پیار کرے گا اور باپ سے بے توجہی کرے گا. دوستوں کو چائے پلانے میں، کھیل کود لگ جانے میں،
ہاں یہ کھانے میں وہ کھانے میں آدمی کے پاس پیسے ہے, باپ کے لیے ایک گولی کے واسطے نہیں پیسے دیتا نہیں, ایسا حال ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. باپوں سے توجہ, ان سے بات چیت کرنا, یہ سب ہونا, ان کا خیال ہونا پہلے. دوست کو خوش کر دو جنت نہیں ہے, ماں باپ کو خوش کر دو جنت ہے. سو دوست کو خوش کرو گے کیا کرتا, دوست خوش کر تو کیا مر گیا تو اس کی پراپرٹی ملتی کیسے. باپ کو خوش کر لیا, باپ کے اطاعت سر بن گیا تو باپ کرنے کا اسے پراپرٹی ملنے کا. دوست کو کیا ہے, دوست وہ کو مرتے رہتے آدمی, نہیں ہونا ایسا. سب کے اپنے اپنی جگہ حقوق ہے بھائی. اچھے دوستوں کا بھی اسلام میں, اچھے دوستوں سے دوستی کرنے کا بھی اسلام میں حکم اور تعلیم ہے. اچھے دوستوں سے دوستی کرنا, اچھے آدمی سے دوستی کرنے کا بھی حکم ہے, تعلیم ہے. لیکن اچھے دوستوں سے ہمیں مل جلنا کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں باپوں سے بے توجہی کریں. سب کا حقوق اپنی اپنی جگہ پر ہمیں ادا کرنا چاہیے. سمجھ میں آ گیا؟ آگے سنو. ذلیل اور فاسق شخص قوم کے سردار بن جائیں گے. دیکھو ذلیل اور فاسق لوگ, ذلیل اور فاسق لوگ برے قسم کے لوگ, ایک نمبر کے کمینے لوگ, ایک نمبر کے فاسق لوگ کیا کریں گے, انہوں قوم کے سردار بن جائیں گے. ایک نمبر کے کمینے لوگ, ایک نمبر کے بیڑ ہوں گے دھڑغلیزاں, انہیں کیا کریں گے, قوم کے اوپر انہیں راج کرتے رہیں گے. سمجھ میں نہیں؟ ایک نمبر کے ظالمہ, ایک نمبر کے ظلم کرنے والے لوگ, ایک نمبر کے ڈاکہ ڈالنے والے چور لوگ قسم کے لوگ, ذلیل لوگ, انہوں کیا ہو جائیں گے, قوم کے سردار بن جائیں گے. تو ایسا نہیں ہونا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ایسا اچھا سب. اب ملک میں دیکھو, ہمارے ملک میں دیکھو کون ہے وزیر اعظم, کون ہے پی ایم مودی صاحب ہے. تو ہاں انہوں کیا کریں, ان کی زندگی کیسی تھی, انہوں کیا تھے, انہوں کیسے ہے. تو ذلیل قسم کے لوگ, فاسق قسم کے لوگ, گنہگار قسم کے لوگ, ایک نمبر کے ذلیل لوگ, انہوں کیا ہو جائیں گے, قوم کے سردار بن جائیں گے. اگر بن کو ہے نہیں ہے, چائے بیچنے والا بندہ یا تو کون تو کھڑے ہوتی ہیں, ہاں چائے بیچنے والا آ کو ہاں آیا تو کون تو اس کا سے کھڑے ہوتی ہیں, کھڑتی ہیں اس کا سے کون تو بھی اٹھ کو کھڑتی ہیں اس کو ویلکم کرنے. اور ان چائے بیچتے سو چائے بیچنے والا اب چائے بیچنے والا ملک کا پی ایم بن گیا. تو ذلیل قسم کے لوگ, نچلے لوگ, کم درجے کے لوگ بڑے بڑے پوزیشن میں آئیں گے, بڑے بڑے ویسے سے قوم کے سردار بن جائیں گے. سردار بن جائے تو کیا مطلب, اس کا قیامت کی علامت پوری ہو گئی ہے. تو قیامت کی ایک ایک علامت بھی پوری ہوتی جا رہی ہے. آگے سمجھو. گانا گانے والیوں کا بول بالا ہوگا. دیکھو کہاں تو حضرت آئے, علماء آئے, تو اتنے لوگ آتے نہیں, جڑتے نہیں, اتنا لوگ کھڑکو یہ ہوتے نہیں, برداشت کرتے نہیں, ان سے ملنا بول کر خواہش شوق نہیں. کون تو ہیرو آ گیا تو الیکشن سے پہلے, کیا الیکشن سے پہلے الو ارجن آیا تھا نندال کو, آیا تو کیا ہوا معلوم, لوگ پبلک نوجوان مسلمان زیادہ مسلمان دکھتی ہیں وہاں, اسے ہائی بول لیں, ٹاٹا بول لیں, یہ بول لیں, وہ بول لیں. کیا رے بھائی کرا تمہارے کو, کیا تو کرا تو آواز سے کب تو دعا کرا انہوں, یوں تو آواز سے دعا کر رہی. علماء حضرت تمہارے ایمان پر مرنے کے لیے دعا کریں, تمہارے اللہ بخشش کر دے دعا کریں, اللہ تمہارے مال برکت دے دعا کریں, اللہ ان کو ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے مسلمانوں کو صحت دے, طاقت دے, مال دے, اللہ ان کی عزت دے. وہ ہمیں دعا کرے تمہارے لیے, علماء دعا کریں, حضرت دعا کر رہی. لیکن ہماری قوم کیا کر رہی ہے, تمہارے کو دیکھتے بھی نہیں وہ لوگ, پیشاب سی پاک نہیں, وہ لوگ بیٹھ کے ہی مودتے نہیں. انہوں ہماری قوم کیا کر رہی ہے, ہماری نوجوان مسلمان بچے کیا کر رہی ہیں, مسلمان اسے فالو کر رہی ہیں, اسے ملنے ویسے مر رہی ہیں, ٹاٹا ہائی بول رہی ہیں. اب مزمل صاحب کب تو آتے ہیں, کون تو ملتے مت تو تھائے تھو ہے ہٹو بولتی ہیں کیا, انہوں کب تو بولی ایسا کچھ تو بھی, کب تو دیکھیں ویڈیو میں, کہاں تو بھی جب سمجھ دیکھیں کہاں تو بھی, کون تو ملنا آتے ہیں تو نکو ہٹو ملنا کو, کون تو کب تو بولی. اب اللہ والے حضرت ملتے ہیں تو کون نکو بولتے نہیں. لیکن ہمیں کیا کر رہی ہیں, اللہ والوں سے ملنے کا شوق نہیں ہمارے کو, ہیروں سے انہوں ملتے نہیں ہمارے کو. ان تک جانے کے لیے کتنے سیکورٹیاں آتی ہیں, ہکال ڈالتے ہیں. یہاں کیوں سیکورٹی نہیں ہے, ان کو کون, ان سے ملنے کے تو کون ہکالتے نہیں, پھر بھی ہمیں ان سے ملتے نہیں. ان سے ملنے سے تو کم سے کم مسلمان ہے, عالم صاحب ہے, نبی کے وارث ہے, ملنے سے محبت پیدا ہوتی. ہاں دعا پڑھ کو سلام کر کو ملیں گے, یغفر اللہ لنا ولکم دعا پڑھیں گے, گناہ معاف ہو جاتی. ان سے ملنے میں کون سی گناہ معاف ہوتی, ایسا وہ ہو گیا. کوئی چھ سو گانا گانے والیوں کا بول بالا ہو جائے گا. گانا گانے والے آ گئے, ایکٹنگ کرنے والے آ گئے, کھیلوں میں اچھلنے والے آ گئے, سیریلوں میں ناچنے والے آ گئے, تو کوئی ان سے جا کو ملنا, ان کو دیکھنا, یہ فیشن ہو گیا. یہ بول بالا ایسا ہے نہیں ہے, بولو جو ایسا ہی کا مطلب کیا ہے, قیامت کی ایک علامت پوری ہو گئی. ملک کے کون تو بڑے عالم صاحب آ گئے تو لوگ تو جاتے نہیں, جڑتے نہیں. ہیرو آ گیا, کون تو گانا گانے والا آ گیا, سنگر آ گیا تو لوگ جاتی.
تو عالموں کی, علماء کی, ہمارے حضرتوں کی قدر نہیں ہمارے پاس, گانے والوں کی قدر ہے. یہ ہو رہا بولے تو کیا مطلب اس کا؟ قیامت کی علامت پوری ہو رہی ہے. اچھا اب دیکھو نمبر 13, مسجدوں میں روز زور سے باتیں ہوں گی. اب دیکھو مسجدوں میں چپکے میں اللہ مرتے رہتی, چپکے آوازیں اٹھا لیتے, لل لیتے, پکار لیتے رہتے. سمجھ میں آنی؟ مسجدوں میں زور سے باتیں ہوں گی, چپکے پکار لیتے, باتیں کر لیتے, ایسا ہوتا رہتا. مسجدوں میں سب ہو رہا ہے, چپکے بول لیتے, پکار لیتے, لل لیتے رہتے. باتیں میں, بات چیت میں. مسجد بات کرنے کی جگہ کیا؟ تو بھی دین سیکھنے کی جگہ, نماز پڑھنے کی جگہ, ذکر کرنے کی جگہ, اعتکاف کرنے کی جگہ, قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی جگہ ہے. مسلمانوں کے حالات کو معلوم کرنے کو, پوری کرنے کی جگہ ہے. یہاں بھی آپ کو میں اللہ کی مرد کرتی بولے تو اب اس میں ہے بولے تو کیا مطلب؟ لوگ لڑتی کا کچھ نہیں. دیکھو مسجدوں میں دیکھو لوگوں کیسا زور سے آ کے باتیں کرتے رہتی, کیسا کھیل کودتے رہتی ہیں, باتیں کرتے رہتی ہیں, غیبتیں کرتے رہتی ہیں, یہاں کو زور سے لڑتے رہتی ہیں. یہاں کو وہاں جب تک رہتی لڑتے نہیں, دشمنی غیبت نہیں کرتے. یہاں آتے تو اور زیادہ, اگر بعض لوگ کرتے رہتی تو یہاں اور زیادہ کرتے رہتی. بعض لوگ اور رہتی جو باہر, بعض لوگ رہتی, بعض لوگ کیسے رہتی باہر انہوں اچھے رہتی کیا نہیں, تو بعض لوگ کیسے رہتی باہر غیبتیں کرتے رہتی. مسجد میں آنے کے بعد ہمیں دستی نہیں علماء, حافظ, عالم صاحب, تو ان کو دیکھ لو ابھی شروع کر لیتی, ابھی زور میں. ذرا 1 منٹ دیر آ گئے تو دھاڑی پنچات, کئی دیر آتی ہیں ایسا نہیں. ذرا 1 منٹ جلدی آ گئے تو کئی جلدی آتی ہیں, سنت پڑھتے نہیں کیا ایسا. ہمیں گھر میں سنت پڑھ لے رہتی ہیں, تمہیں کیا معلوم, تمہیں دکھا کو پڑھنا کیا ایسا. حضرتوں کے پیچھے چپکے, جتنا ہماری قوم آج حضرتوں کے پیچھے پڑتی نہیں, اگر اتنا اپنے بچوں کے پیچھے پڑتی بول لو, اپنے بچے ہیں نہیں ولیاں بن جاتے. ہم عثمانی اللہ والے حضرت گزرے نہیں, اللہ کے ولی, ویسے بن جاتے ہمارے بچے. ہماری قوم اپنے بچوں پر توجہ دیتی نہیں, اپنے حضرتوں پر, امام صاحبوں پر, ان کی پینٹ کہاں تک ہے, ان کی شرح کہاں تک ہے, یہ دیکھتے رہتی خالی. ان کی پگڑی بنگی ہے نہیں سیدھی ہے, یہ ہماری پگڑی کیسی ہے, ہمارے گھر کا حال کیسا ہے, یہ دیکھتے نہیں. انہوں کیسے پہننا لگاتی ہیں, ان کا سوٹ کیسا ہے, ان کا بوٹ کیسا ہے, جوتے کیسے, ان کے کتنے روپے کے, یہ توجہ. اگر اتنی توجہ, انہوں کھانس رہی کہیں کو چپکے کھانس رہی ہیں نہیں, صحیح بھی کھانسی ہے, اتنی تک توجہ, کئی چپکے کھانستے رہتی ہیں. وہ تو سب ہمارے امام سب کئی چپکے کھانستے رہتی ہیں. کھجلی ان کو کیا تو نہیں, نماز میں آ گیا تو ہوتا یہ کرتے رہتی ہیں. ایسا لوگوں کو مسجد میں آنے کے بعد کھجلی ہو جاتی, کچھ علماء کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. اگر ہماری قوم جتنا علماء کے پیچھے پڑ رہی نہیں, اگر اپنی اولاد کے پیچھے پڑ جاتی بول لو, اپنی اولاد وقت کی اپنی دستگیر بن جاتی تھی, پیرانی پیر بنتی تھی. پڑھتے نہیں لوگ اپنی اولاد کے پیچھے, اپنی اولاد ہے نہیں بیڑیاں پیری, سگریٹ نہ پیری, دارواں پیری ہے, توجہ کچھ نہیں. امام صاحب داروا بھی نہیں پیتے, بیڑیاں نہیں پیتے, ہاں امامت کریں تو ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. یہ بھی بڑی بات ہے, یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو مسجدوں میں زور سے باتیں ہوں گی. مسجدوں کے اندر آ گئے تو ادب سے سلیقے سے رہنا. بعض اللہ والے حضرت ایسے تھے, انہوں مسجد میں آتے تھے تو مسجد میں آنے سے پہلے مسجد کے گیٹ کے پاس آ کے کھڑ جاتے تھے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے روتے تھے. یہاں کھڑے کو وضو کر لے کے آ کر روتے تھے. دیکھو کون تو کچھ نہیں, کئی کو تمہیں مسجد میں آنے واسطے روتے تمہیں بولے تو یہ کیا سمجھ رہا تو, ماں یہ اللہ کا دربار ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ یہاں ہر کسی کو اللہ آنے کا موقع نہیں دیتے. اللہ مجھے آنے کا موقع دے رہا ہے تو میں اس کے گھر میں کیسا رہنا کہ ادب سے سلیقے سے میں ہمیشہ رہ سکتا. تم نہیں کی بول کر میں ڈر رہا ہوں, رو رہا ہوں بول کر انہوں نے ایسا بولتی ہیں, روتی ہیں. ہمیں کون تو آتے سے روتی ہیں, کم سے کم دعا تو پڑھ پاتی آتی, میں سیدھے پاؤں تل پاتی, میں یہاں آتی کیسا کی کوئی سے پاؤں تل پاتی معلوم نہیں, کوئی سی دعا کیا کچھ بھی نہیں, بے توجہ سے آتے رہتی ہیں, باتیں کرتے ہوئے, چیخ چلاتے ہوئے. نہیں کرنا مسجد میں آنے کے بعد بات چیت نہیں کرنا, خاموش رہ جانا. سمجھ میں آ گیا؟ چھوٹے بچے ٹلو وہاں سے باتیں چیتا کھیلتے, ان کو کیا معلوم ہے ادب کا, تو کیا معلوم چھوٹا ان کو تھا, ان کو کیا نہیں بولنا. ہمیں سلیقے سے بیٹھے تو انہوں بھی کیا کرتی ہیں, مسجد میں بات نہیں کرنا کی, خاموش رہتی ہیں. ہمیں باتیں کرتے رہے بول رہے, انہوں کیا کرتی ہیں, انہوں بھی ابھی شروع کر لیتی. ویسے ہمیں کیا کرنا, ہمیں خاموش رہنا. چھوٹے بچوں ان کو بولنا نہیں, ان کو زیادہ پریشر نہیں کرنا, ان کو 1 بار 2 بار بولنا چھوڑ دینا. ان کے اوپر کیا نماز فرض, جس کے اوپر نماز فرض ہے چھوٹے ٹلوام پر. پھر تم میں سے بھی کسی 15 سال نہیں, بھی نماز فرض نہیں, 15 سال کے بعد نماز فرض ہونے کا. اب کئی پڑھتی بولے تو نماز کی عادت پڑھنے کے واسطے, نماز کی عادت بچپن سے پڑھ گئے تو پھر آدمی مرد دم تک بھی نماز کا پابند ہوتا آدمی, اس کے واسطے بولنے کا, پڑھنے کا, بنانے کا, بلانے کا, نماز کو پابند بنانے کے واسطے, بچپن سے عادت ڈالنے کے واسطے وہ نماز آؤ بیٹھو پڑھو سنو بولنے کا. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے چھوٹے بچے اگر آوازہ کر رہی بولے تو ہمیں ان کو محبت سے بولنا, نہیں کرنا رہے آوازہ کرنا کو باوسا بول کر بولنا, ان کو بھگانا نہیں. اگر بھگا دی تو بچے کیا کر ڈالتی ہیں, یہاں اگر بھگا کو مار کوئی کرتی ہیں بولے بچے کیا کر ڈالتی ہیں, وہاں جا کو بیٹھتی, چرچ میں جاتی, ہاں کون تو مارتا کیا, ابھی دیتی ہیں چاکل ٹانگ بسکٹ ٹانگ کھانا ڈالتی ہیں, یہاں چل جاتی ہیں.
मंदिर में चली जाती, खोपरा देती हैं उनको, शक्कर देती हैं उनको, वहाँ चल जाती, मिठा खाना डालती हैं उनको, प्रसादम डालती दादी, अच्छा हाँ हकाल डाली, हाँ तो बच्चा गुस्सा करती हैं, बच्चे क्या करते हैं वो, उन्होंने हका तो मोहब्बत देती हैं, उन्होंने देती प्रसाद देती है ना, खोपरा देती है ना, शक्कर देती है, बच्चे यहाँ जाती हैं। हक तो क्या था, यहाँ आने वाले बच्चों को चॉकलेट देते, बिस्किट देते, यहाँ नहीं दे रही तो फिर बच्चे क्या क्या करते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। मस्जिद के आने वाले बच्चों को हमें क्या करना है, आने वाले मकतब को, मस्जिद को आने वाले बच्चों को हमें क्या करना, उनको हमारी तरफ से छोटी रुपए की चॉकलेट की बिस्कुट की देते रहे तो बच्चा को शौक पैदा होता। अरे मस्जिद को तो कौन चुपके मांग भेजते हैं, भाई कौन तुम्हारा चॉकलेट देता, बिस्कुट देता, वो उनको शौक से बच्चे आज चॉकलेट के वास्ते आती बच्चे, लेकिन समा क्या करती बच्चे अल्लाह के वास्ते आती है। वैसा हमें क्या करना, कब तो हमारी तरफ से मोहब्बत से अल्लाह को दे देना, हमें खुद नहीं दे सकते, कौन तो गलत समझते बोले तो हम आपको दे डालना। हमें भी क्या करती, तुम्हारे ज़रा पैसे हमारे ज़रा पैसे डाल को कोई चीज़ बच्चों को दे डालती, नमाज़ पढ़ने वाले बच्चों को दिए तो बच्चे क्या करती, वही नमाज़ को तो हजरत हमें बिस्कुट देती हैं, चॉकलेट देती हैं, उनको बच्चे क्या करती नमाज़ को जाती। हमें एक चॉकलेट दिए तो एक बिस्कुट दिए तो हमारे 5-10 रुपये से बच्चे क्या कर जाती, ज़िंदगी भर उनको मस्जिद से मोहब्बत हो जाती है, ज़िंदगी भर उन्होंने क्या करती, मस्जिद से कभी दूर नहीं होते हैं। स्कूल चल गए तो भी क्या सोचती है ना, टाइम 1 बजे 1:30 बजे तो अरे टेम्पो नमाज़ जाना रहे, बच्चे सोच रहे होती, कहीं को चॉकलेट मिलता बोलते, बिस्कुट मिलता बोलते। आज चॉकलेट के लिए आती बच्चे, बड़ी क्या करती बच्चे अल्लाह के लिए आती। अच्छा ये एक बात है, आगे समझो। मस्जिद में इसलिए बात नहीं करना, छोटे छोटे बच्चे बातें करती हैं, खेलते कूदते रहती, छोड़ डालना उनको, तो बोलना है तो छोड़ डालना उनको। अच्छा आगे समझो, शराब आम होगी देखो शराब आम हो जाएगी। अब देखो शराब पीरी नहीं पीरी लोग, मुसलमान पीरी नहीं पीरी, शराब पीरी लोग, बच्चे शराब पीरी, आज बच्चे शराब पीरी, बल्कि आज है नहीं आजकल बैकों भी शराब पीरी आजकल। कहाँ पी रही, यहाँ दिखते नहीं तो दिखाना ज़रूरी क्या, कहाँ पीतेंगे कौन पीतेंगे, यहाँ नहीं पीते तो कहाँ भी नहीं पीते को क्या गारंटी, कहाँ भी पिए तो क्या पी रही बो तो पी रही नहीं पी रही जो। तो एक जगह पर तेलंगाना के एक जगह पर है नहीं, एक बच्ची स्कूल कॉलेज जा रही थी, जाती हुई घर से गाड़ी लेकर निकली, बुरखा गिरखा डालने को, क्या जाती हुई निकली, सुनो एकदम सुनो, जाती हुई निकली घर से, एक जगह पर जाको बाहर जाको गाड़ी खड़ा करी, खड़ा कर को मस्त शराब बीड़ी पीती, सिगरेट पीती थी। एक जने ये देखे मुसलमान, देखो उनको क्या माँ बुरखा पहले को है, मुसलमान बच्चे तो तू कहीं को पीती है, तो बोले तो जाओ जी तुम्हारे को, तुम्हारा काम तुम्हें कर लो जी, ऐसा बोली उन्होंने, तुम्हारे बाप का पी रहा हूँ क्या, तुम्हारे बाप का खा रहा हूँ मैं, जाओ जी तुम्हारे क्या हंसी, ऐसा बोली। पी नहीं पी रही ऐसा, औरतें बीड़ियाँ सिगरेट पी रही, तम्बाकू खा रही, बीड़ी क्या बोलते हैं शराब भी पी रही, नशा कर रही हैं आज औरतें। मर्दों की जिम्मेदारी बनती है उनको संभालें, बोलें, समझाएं। पूरी कौम आज शराब के अंदर है, पूरी कौम शराब के अंदर है। नशा करने के अलग अलग तरीके हैं, बस चीज़ें रहती, वो सूंघे तो नशा चढ़ता, आदमी को नशा आ जाता, बस चीज़ें रहती है वो गांजा वगैरह, तो वो सूंघे तो नशा आता आदमी को। तो हमारे बच्चे छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं नहीं, तुम्हारी उम्र के बच्चे, वो सब सूंघ रही पी रही, समझ में आ नहीं, तुम्हें नहीं पी रहे तो कौन नहीं पी रही बोलकर नहीं पी रही बच्चे, वैसे बच्चों को मैं देखे, समझ में आ नहीं। एक जगह पर ऐसा मकतब पढ़ाता था आज से 4-5 साल पहले बेंगलुरु में, तो हाँ मकतब पढ़ाते वक्त में शाम में असर में मगरिब में बच्चे आते थे, मगरिब में जरा बच्चे 2-3 बच्चे आ गए, उन्होंने नहीं पीवट कैसा देखता, क्या ये करता हुआ ऐसा देखता है ना, डुलता है ऐसा डुलता है नो देखता है हमारी तरफ, जय हजरत क्या जय बोलता है बेंगलुरु का अंदाज में, ऐसा पढ़ने आया मकतब को, ऐसा डुलता है, बैठा भी नहीं डुलता है, ऐसा देखता है, ये देखा तो डर लेता है, उसे देखा तो मुझे डर लेता है, इन काम ये इसे क्या तो अल्लाह तो मैं कहीं को पिया क्या करे, कहीं को देखता है वो अल्लाह तो मुझे कहा उसके गली में से गुजरता मुझे कहा भोगता कि मारता कि अब आदमी पिए सुन क्या करता उसे क्या तो बताओ बदला लेने की कोशिश करता हूँ, मुझे डर लेता है, इनका मारता कि क्या भोगता तो अपने पीबोर दोस्तों वाले का मुझे मार जाता मैं क्या करवाऊँ। तो बच्चे की उम्र इतनी थी, 8-10 साल की उम्र थी उसकी, 2 बच्चे, तो 8-10 साल की उम्र में हमारी कौम के बच्चे शराब पी रही, गांजा मारी, नशा कर रही, सब चीज़ें नहीं करना। माँ बाप बच्चों पर तवज्जो रखना, हमारे बच्चे कहाँ जा रही हैं, हमारे बच्चों के दोस्त कौन है बोलकर, हमें भी हमारे कौन तो दोस्त अच्छे है बोलते हमारे घर में बोलना, अम्मी मेरा उन दोस्त देखो बोलकर, नहीं तो अब तक हाँ बैठ को क्या करते थे घर में जाकर बोलना, हम अब तक हजरत के पास थे, मस्जिद में थे, हजरत ये बोले ऐसा बोलकर बोलना, घर में मालूम होता हमारा बच्चा 6 लड़कों के साथ नहीं था, मस्जिद में हजरत के पास बैठ को दीन सीखो, उनको समझ में आता। अब तुम्हें कब तो भी बैठ को सुन को समझ को पट को घर को जाने में कब तो लेट हो गया बोल लो, तो और माँ क्या बोल रही थी, हमारा बच्चा हजरत के पास बैठ को आया था, पूछे तो भी घर में हमें खुद जाको पहले बोलना क्या कहाँ जा कोई क्या कर कोई,
ہمارے کون تو دوست ہے تو ہمیں کیا کرنا, اچھے دوستوں سے اچھی دوستی کرنا, اور اس کے بعد کیا کرنا, ہمارے دوستوں سے ہمیں گھر میں ان کو پرچم کرانا, سمجھا نہیں, گھر والوں کو بھروسہ ہو جاتا ہمارے بچے کے دوستاں اچھے ہیں, ہمارے کو کیا بھی اب پریشانی نہیں. اب ہمارے دوستاں برے ہیں تو ہمیں ان کو گھر لے آ سکتے بھی نہیں. گھر والے کیا کرتے ہیں, والے کیا تو مارتی, ہمارے کو مارتی, اسے مارتے. تو اس لیے اچھے دوستوں سے دوستی کرنا, اور ایسے شراب پینے والے, بیڑیاں پینے والے, وہاں یہاں جانے والے, ناچنے والے, یہاں محرم میں گیرہ میں سب جگہ جانا نہیں, اسے دوستی کرنا نہیں. سمجھ میں آ گیا, جانا نہیں سب جگہوں پر. ٹھیک ہے, ختم کر ڈالتا ہوں, ہو جان دیا جو. اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے. اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے. اب دیکھو, اب آج کے لوگ ہیں شیعہ لوگ, اب نبی کے زمانے کے صحابہ کو کافر بول رہے ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے؟ آج کے زمانے کے لوگ, بعد کے لوگ انہوں نبی کے زمانے کے صحابہ کو کیا بول رہی, کافر بول رہی ہیں, گالیاں دی رہی, ان کو لعنت کر رہی ہیں ان پر. ابھی ہو رہا نہیں ہو رہا؟ پہلے کے زمانے کے لوگوں پر آج کے لوگ لعنت کر نہیں کر رہی, ان پر گالیاں دے رہی نہیں دے رہی. اب بعض مرتبہ کبھی کبھار کیا ہو جاتا, پراپرٹی کے بارے میں, اس کے بارے میں بھی, باپ پراپرٹی بٹ کو نہیں کیا بول لو, بچے للک مرتی رہتی نہیں. جب بچے بولک مرتی, ہمارا باپ کیا ایک نمبر کا کمینہ تھا رے بھائی, ہمارا دیکھ نہیں گیا, نہیں تو بٹ کو نہیں گیا, انہوں للک مرتی ہمیں, ایک نمبر کا کمینہ تھا انہوں. ایسا ان کو ماں باپ کو بھی بچے گان دیتی پہلے کے لوگوں کو, ایسا سب چیزیں. تو ایسا سب نہیں ہونا. تو یہ بھی ہو رہا بولے تو یہ بھی قیامت کی علامت ہے. آگے, مردوں میں ریشم عام ہو جائے گا. ریشم ایک قسم کا ایک کپڑا ہے, تو یہ ریشم عام ہو جائے گا. مرد کے لیے سننا پہننا حرام ہے, ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے, مخمل کے کپڑے سب چیز ہے نہیں, مخمل کا کپڑے ہوئے ریشم, تو یہ ریشم وغیرہ کے کپڑے نہیں پہننا. ریشم وغیرہ عورتوں کے لیے حلال ہے, تو مرد مانے نہیں پہننا اسے. مخمل کے کپڑے ہوئے ہوتی نہیں, تو ریشم سے بنتی ہے وہ مخمل کے کپڑے, معلوم نہیں؟ ارے مخمل معلوم نہیں کیا بھائی, گھر میں ہتین تو بھائی, گھر میں ہتین تو گھر میں نرم ہوتا کپڑا, ذرا ایسا چمکیلا رہتا, ذرا نرم رہتا کپڑا, تو مخمل اس ریشم سے بنتا وہ بھی. تو وہ مخمل وغیرہ ریشم وغیرہ مرد کے لیے حرام ہے, نہیں پہننا. تو آج دیکھو کچھ لوگ ایسی چیزیں پہنتے رہتی ہیں. دیکھو بہت ساری مرداں کیا کرتی ہیں, وہ لوگ ہاتھ میں براسلیٹ پہنتی, نہیں پہننا. گلے میں وہی ڈالتے رہتی, نہیں ڈالنا. گلے میں ہاتھوں میں کالا دھاگا بنتی رہتی, نہیں بننا سب چیزیں. براسلیٹاں, انگوٹھیاں, وہی نہیں پہننا. انگوٹھی بھی وہ بھی کون سی پہننا, چاندی کی پہننا, وہ بھی کتنا پہننا, 4 گرام پہننا سو. اب لوگ براسلیٹ ڈال لیتی ہیں ہاتھ میں, کالے دھاگے بھر لیتے ہیں. اب ان میں کیا فرق ہے بھائی؟ دھاگے ڈال لیے, نارلام پھوڑے, پھولاں جھٹکے, خبرام پر انہوں بھی ڈال لیتے جاتی. ہمیں جا کو ڈالتی نہیں, انہوں ڈال لیتے جاتی, انہوں ڈال لیتے اتنے ڈال لیتے جاتی. ہمیں کیا کرتی, اتنے لیا کو ہاتھ خبروں ڈالتی. انہوں جو کام کر رہی نہیں, ہمیں وہی کام کر رہے ہیں. ہر ایک کام بھی دیکھو, ہر ایک کام بھی ہمارا انہوں جو کر رہی ہمیں وہی کرنے سو. انہوں لمن نستک لمن پھولاں چلے کر جاتی اتنے لے کو. ہمیں کیا کرتی ہیں, اتنے لے جا کو خبر کو ڈالتی, مرنے والے کی خبر کو ڈالتی نہیں ڈالتے. یہ سب ہمیں کام انکیج کرنے سو. انہوں ہاں کھوپڑا پھوڑتی, ناریل پھوڑتی. ہمیں کیا کرتی ہیں, ہاں پنجا کرنے ناریل پھوڑتی, درگاہ میں جا کو ناریل پھوڑتی, گور کو جا کو جمعہ جاتی ہیں ہاتھ سے جا جائے. سب کیا ہے؟ ارے اسلام پسند نہیں ہے تو پھر وہ خود اسلام دل سے نکل جاتا. وہ یہ پسند نہیں کو بولنے کی ضرورت نہیں. اسلام اگر پسند نہیں سمجھو, خود بخود وہ اسلام ہے نہیں, دل سے نکل کو چلے جاتا. ایسا نہیں ہونا, ہمیں یہ سب نہیں کرنا. ان کے کام ایسا ہمیں نہیں کرنا. یہ سب چیزیں, ہاتھ میں دھاگا پہننا, کالا دھاگا کرتے, یہ سب چیزیں نہیں پہننا. سمجھ میں آنی. یہ مردوں میں ریشم عام ہو جائے گا. دوسری چیزیں ریشم وغیرہ, سننا چاندی مرداں پہنتے رہتی, سننے کے ڈال لیتی آدمیاں, چائنا گینا, چاندی کے چائنا ڈال لیتی, نہیں ڈال لینا. چائنا گینا گلے میں ڈال لینا نہیں, ہاتھ میں کالا دھاگا, پاؤں میں نہیں بھر لینا. ہے سب چیزیں اسلام میں نہیں ہے. نظر لگتی, دعا پڑھ لو, عظمت اللہ تمتی پڑھ لو, قرآن میں نظر کی دعا ہے وہ پڑھ لو. روزانہ فجر میں کیا کرو, فجر میں نماز پڑھ لی, تو اب فجر میں بھی شام میں کیا کرنا, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ 2 سورے 3 بار پڑھ لے کو. ایسا پھونک لے, بول لو, جادو کا اثر نہیں ہوتا, کوئی اثر ضروری نہیں ہوتا ہمارے اوپر. ہمیں پڑھ لیتے اتنے سب چیزیں, اس اوپر یقین نہیں ہمارے کو. دھاگا بھر لے تو کیا نہیں ہوتا, دھاگا بھر تو کیا نہیں ہوتا, دھاگا بھر تو کیا جلے, تو جلتی نہیں کیا آنچ, ہاں نیچے بھاپ لگا, اسے پیٹرول لگا دال کو, نہیں جلتا کیا؟ دھاگا لگانے سے کیا ہوتا بھائی؟ اللہ کے کلام میں طاقت ہے, ہمیں اس اللہ کے کلام کی طاقت کو میں سمجھے نہیں. روزانہ پڑھ کو پھونک لو, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھ کو پھونک لو صبح میں, 3 بار پڑھ کو پھونک لو, کیا ہوتا نہیں پھر. یہ سب نہیں پہننا. دھاگے گیگے کون تو پہلے تو نکال ڈالو, نہیں تمہارے دوست کون تو پہلے تو بول کو نکال ڈالو. ارے بھائی نو پہنتے تو بھائی سب بھی, ہمیں کہیں پہننا رہے بھائی, نہیں پہننا بھائی. صاحب کو سمجھاؤ, بول کو محبت سے, ان کو سمجھ میں آ گیا. یہ سب نہیں پہننا. جھوٹ کا رواج عام ہو جائے گا. جھوٹ بولتے رہتے چپکے چپکے. جھوٹ کئی کو کل مکتب کو نہیں ہے, کیا کی تھا, ہانگ گیا تھا, شادی کیا تھا. شادی کتنے دن کرنا ہے, کتنے دن شادی کرنے کا,
शादी कब की जाकर रहती हो गया रहता, फिर भी मकतब नहीं आते, कहीं को नहीं बोले तो शादी गया था, शादी कब की जाकर आया नहीं, ऐसा फिर चुपके चुपके क्या तो बोले तो मैं नहीं करा, झूठ अल्लाह की कसम, ये सब झूठी बात है, चुपके चुपके ये सब नहीं करना है, क्या करे वो बोलना। एक बात याद रखो तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए एक पैगाम, एक सबक, जान कहती हुई सच बोलना। तुम्हें कभी भी हो मेरे पास, तुम्हारे घर में हो, अब तुम्हारे लिए भी पैगाम, घर में बच्चों को तरबियत करने के वास्ते पहला उसूल, बच्चों को बोल देना बेटा तू गलती करा तो क्या तो पेन तोड़ डाला, क्या तो तोड़ डाला, तू तोड़ा क्या, सही बोल क्या करा कि, सही बोल तो नहीं मारता, सही बोल दिया बच्चा हो मैं तोड़ू बोल कर तो मैं नहीं मारना उनको, बच्चा को बोल डालना हमें, देख बेटा कभी भी सच बोल दिया तो नहीं मारता मैं, झूठ बोला तो दम कर दूँ तेरा बोल कर बोल डालना, बच्चा का सबक पढ़ा डालना। बच्चा सही भी गलती करो लो माफ़ करो तो माफ़ कर डालना। अब हमें सच बोलता नहीं मारते बोल को बोली, उन सच बोलते हो मैं तोड़ू बोल कर बोलिया, फिर बाद में फिर भी से मारे तो अब उन क्या समझता, मेरे बाप एक नंबर का झूठा है, उन पहले सच बोलता हूँ, सच बोलता नहीं मारता बोलता, फिर मारता को बोलता, बच्चे के दिल में हमारी नफरत बढ़ जाती है, झूठा को बढ़ जाता दिल में। तो बच्चों को सबक याद डालना, पहले सच बोलना, देख बेटा सच बोलता नहीं मारता बोलकर, अब बच्चों को सच की आदत डालते रहना। उसका से कब तो ही बच्चों को क्या तो चुपके लड्डू देता हूँ, आपको बुलाना नहीं, लड्डू देता हूँ, चाकलेट देता हूँ, बुला को आया बच्चा आया, आज दिखाते हुए आ गया, अब नहीं ले को नहीं बोलना है तो दिलाना देना, नहीं तो नहीं बोलना, चुपके बुला को बच्चे देता हूँ, चाकलेट देता हूँ, लड्डू देता हूँ, बुला को ऐसा आज नहीं दिखाना, ऐसा झूठे बात नहीं बोला। बच्चे के जहन में क्या आया था, मेरा बाप झूठा एक नंबर का, बच्चे के अंदर बात बढ़ जाती वो, हमारे बच्चे के जहन में हमें अपने आप को मैं झूठा करके बिठा सका, सबक हुआ नहीं बोलना ऐसा। समझ में आ गया। तो तुम्हारे लिए सबक क्या है, तुम्हें कभी भी देरी आए क्या तो करे तो पेशाब कुछ को जाकर तुम दुकान को मूल्य कहे देरी हुई, मैं पूछा कहाँ गए थे बात तुम्हें बोलकर, तुम्हें क्या बोलना, पेशाब को पूछ को कहो गलती माफ़ करो हजरत, पेशाब को पूछ को जाको प्यास लगती थी कि जब भूख लगती थी कि खाना दोपहर में कब की 1 बजे खाया था, भूख लगती थी जरा क्या कि मूल्य खाई हूँ, बोलना सच बोलना, झूठ बोलना नहीं कभी भी, जान चलेगा तो झूठ नहीं बोलना। समझ में आ गया। तुम्हारे लिए सबक, हमारे लिए सबक, बच्चों को सच का प्याला पिलाना, समझ में आ गया। झूठ नहीं बोलना कभी भी, सच बोलने से नजात मिलती है, झूठ बोलने से क्या मिलता, क्या हमें नहीं मिलता, अल्लाह की तरफ से भी अज़ाब चाहता। समझ में आ गया। इसलिए झूठ नहीं बोलना है, ख़त्म कर देना है झूठ को। समझ में आ गया।